اب ہم دوسری طرف کی تحریکوں کی اسٹڈی کرتے ہیں جنہیں باطنیت، اشراق، وحدت الوجود اور تصوف، یہ 750 سے شروع ہوئی ہیں اور 1947 تک کے پیریڈ کی اسٹڈی کر رہے ہیں، ورنہ آج کل بھی موجود ہے۔ باطنیت کی تحریکیں آپ بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہوں گے کہ جو چھپا کے اپنے پروپیگنڈا کی تبلیغ کرتے رہے، یعنی اس کے لیے بکس نہیں لکھتے تھے، بکس بھی لکھنی ہو تو وہ اتنے شارٹ حروف کی طرح وہ لکھ کے وہ بھیج دیتے تھے اپنا میسج، اور پھر عام ایک ایک آدمی کو مل کے 1 to 1 مل کے ان تک اپنی تبلیغ پیش کرتے تھے، اور ان کے لیے صوفیاء کے لبادے میں پروپیگنڈا ان کے لیے زیادہ آسان رہا تھا، تو اس طرح سے وہ ان کے ذہن میں جو بھی آئیڈیاز آتے تھے تو وہ اسی طرح پھیلاتے تھے۔ پھر جہاں تک ممکن ہوا تو بغاوت بھی کر لی۔ تو یہ ابھی مزید اگلی جن تحریکوں کی ہم سٹڈی کریں گے تو اس میں آپ کو ایگزامپلز ملیں گی۔ اشراق ایک فلسفہ کا آئیڈیا اور ایک وحدت الوجود بھی ایک فلسفے کا آئیڈیا ہے۔ تو یہ اس کے لیے میں پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ یہ کیا تھا، آپ اگر تصوف کی آپ ہسٹری پڑھ چکے ہیں تو پھر آپ کو یاد ہوگا۔ وحدت الوجود یہ ایک آئیڈیا کچھ فلسفیوں کو آیا تھا کہ کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے بلکہ صرف خدا ہی ہے اور کچھ نہیں۔ اچھا، کہنے کو تو بڑی توحید کی بات لگتی ہے کہ صرف خدا ہی ہے اور کچھ نہیں، لیکن پریکٹیکلی اس کی امپلیکیشنز میں وہیں سے شرک پیدا ہوا۔ مثال کے طور پر ہندو مت، بدھ مت کے اندر بھی، اسی طرح یہودی، عیسائی، مسلمان، صوفیہ کے اندر بھی شرک کیسے آیا، اس کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ سمجھ لیا کہ جناب کائنات کچھ نہیں ہے، یہ سب خدا ہی ہے، تو پھر ہندو مت بھی اصل میں حضرت نوح علیہ السلام ہی کی امت تھی، بدھ مت بھی حضرت نوح علیہ السلام کی امت ہی تھی، لیکن ان کے ہاں یہ آیا کہ ہاں جناب یہ سب ہے تو پھر یہ خدائی کا حصہ ہے، تو پھر ان کے ہاں یہ تصور آیا کہ اچھا جناب اگر یہ جو بندر ہے یا گائے ہے تو یہ بھی تو خدا ہی ہے نا، اس کی بھی پوجا کرنے لگے۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو بھی نیک بزرگ جو بھی گزرے تو ان سب کی انہوں نے بت انہی کے بنا لیے گئے، ان کی پوجا کرنے لگے۔ اچھا، یہودیوں کے اندر بھی ایک آئیڈیا آیا تو انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے تو ان پہ انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا۔ سب یہودیوں نے نہیں کیا، ان کے ایک فرقے نے یہ کیا۔ اسی طرح کرسچنز کے اندر دیکھیے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول تھے تو انہوں نے خدا کا بیٹا قرار دیا اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ مسلمانوں کے اندر ہم دیکھیں تو اس کے ایک بڑے اسکالر ابن عربی ہیں جو 1240 میں فوت ہوئے ہیں، تو ان کی بک آپ پڑھ لیجئے تو اس میں بہت سارے انبیاء کرام اور پھر کچھ اور ان کے جن کو وہ ولی قرار دیتے ہیں تو ان کے لیے سیم یہی ان کا پوائنٹ آف ویو آپ کو نظر آتا رہے گا۔ تو یہ تصوف کے اندر بھی آپ کو نظر آئے گا۔ اب اس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ اشراق یہ ایک فلسفہ کا آئیڈیا تھا، یہ تھا باطنی آنکھ کے ذریعے خدا سے گفتگو کرنا۔ اشراق کا مطلب یہ تھا کہ جناب کس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن کر سکتے ہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ افلاطون، پلیٹو جو یونانی فلسفی تھے، 327 BC میں وہ فوت ہوئے ہیں، تو اس زمانے یعنی اب سے 2300 سے زیادہ عرصہ گزرا ان کا، تو اس زمانے کے یہ فلسفی تھے تو ان کا آئیڈیا تھا۔ پھر کرسچنز کے اندر یہ پلوٹائنس، یہ ایک بہت بڑے پلوٹائنس بڑے اسکالر گزرے ہیں، تو انہوں نے اس آئیڈیا کی بہت پھیلایا تھا 270 عیسوی کیلنڈر میں سی میں، تو وہ فوت ہوئے، تو ان کا ٹائم یہ ہے۔ مسلمانوں کے اندر صوفی شیخ یحییٰ سہروردی صاحب 1191 میں فوت ہوئے ہیں، تو انہوں نے بھی یہی آئیڈیا اشراق کا بہت ڈیٹیل سے ان کی بکس میں بھی ملتا ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ ان سب سے یہ فلسفے کے یہ پورے آئیڈیاز تصوف کے ذریعے اس طرح باطنیت کے ذریعے پروپیگنڈا کرتے کرتے ایسے آنے لگا تھا۔ اچھا، اس کے لیے پھر انہوں نے اب وہ طریقے تصوف کے اندر آئے کہ بھی کس طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کنیکشن کر سکتے ہیں، اس کے چلے، مراقبے، مجاہدات،
وہ ایک پورے ایجاد کیے تھے اور اس پہ وہ طریقے چلے آ رہے تھے. تو اب یہ کیا درست ہے یا نہیں ہے اس پہ میں کوئی کمنٹس نہیں کرتا. آپ خود قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کے ساتھ آپ خود میچ کر کے دیکھ لیجئے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پرانی کتاب تورات ہے، اس کے ساتھ آپ میچ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری ہسٹری لکھی ہوئی ہے، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جہاں جہاں لیکچرز ہیں وہی انجیل ہے، اس کے ساتھ آپ میچ کر کے دیکھ لیجئے. اگر آپ کو یہ پورے طریقے آپ کو لگیں کہ جناب یہ اس کے مطابق ہے تو مان لیجئے، اور اگر آپ کو اس کے اگینسٹ لگ رہا ہو معاملہ تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بس ایک انسانوں کا پورا ایجاد ہے اور کچھ نہیں. یہ آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا، میں کچھ نہیں کرتا. اچھا، تصوف میں اختلافات بھی ہوئے. خود صوفی حضرات میں دو گروپ الگ الگ ہو گئے تھے، دو رجحانات بنے. ایک کچھ صوفیہ ایسے تھے کہ جو نبوت اور شریعت پر ایمان رکھتے تھے اور وہ رہے، وہ آج تک بھی ہیں. لیکن ایک گروپ ایسا بھی ہوا کہ جنہوں نے نبوت کا بھی انکار کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت دی تھی اس کا انکار کر دیا، چھوڑ دیا، نہیں بھی یہ اب ہمارے کام کی چیز نہیں ہے. عام مسلمانوں پہ ظاہر پرستی پہ تنقید بھی وہ کرتے رہے کہ نہیں جی آپ تو ظاہر پرست ہیں تو آپ اس لیے ایسے کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا آپ یہ روزہ کر رہے ہیں، نہیں بھی یہ کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اباحیت پرستی کی تبلیغ بھی ہے. اباحیت پرستی کیا ہے کہ بس یہ سب کچھ جائز ہے، جو بھی ہے سب جائز ہے آپ کے لیے. تو آپ کو کچھ تحریکیں ایسی ملیں گی، کچھ پارٹیز ایسی ملیں گی، آج کل بھی موجود ہوں گی، کہ جو آپ کو نظر آئیں گے کہ ویسے ہی ہیں کہ جیسے کچھ صوفی حضرات آپ اگر پریکٹیکلی جا کے ان کا کچھ ٹائم کے لیے رکیں اور دیکھیں گے تو وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، اور لیکن ان کے لیے کچھ بس اس طرح کا یہ آ جاتا ہے کہ اپنے جو بھی ان کے بزرگوں کو تو ان کے مزار کی پوجا کر رہے تھے تو ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو نظر آئیں گے، آپ پریکٹیکلی خود جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں کسی کا نام نہیں بیان کرنا چاہتا. شرعی علماء سے جان چھڑانے کے لیے ملامتی اور مجذوب کا تصور یہ ایجاد ہوا تھا. یعنی ہوا یہ تھا کہ بہرحال شریعت پر مسلمان اسکالرز اور خود گورنمنٹ بھی چونکہ مانتے تھے اور وہ شریعت کے عین مطابق عمل کرنا چاہتے تھے اور کر رہے ہوتے تھے. تو اب کچھ ایسے صوفی حضرات جو شریعت سے دور رہنا چاہتے تھے تو بس اپنے آپ کو جان چھڑانے کے لیے ایک طریقہ تھا ملامتی کا کہ بس یہ تو ملامت ہم اس لیے کر رہے ہیں، یہ گناہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمارا تکبر رکے. اور مجذوب یہ تھا کہ بس وہ تو اللہ تعالیٰ کے اندر فنا ہو چکا، بس وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس طرح کا بالکل پاگل ٹائپ کا سٹائل کا اس طرح سے وہ رہتے ہیں. وہ آج کل بھی آپ کو نظر آئیں گے کہ جیسے مثال کے طور پر میں اب چلیں یہ بھی بتا دوں، گجرات شہر جو پاکستان کا ہے تو اس کے اندر جیسے ایک مزار ہے تو وہاں پہ انہوں نے یہ کرتے ہیں کہ ایک بچہ جو بھی ان کے پاس ان کے پیرنٹس آ کے دے دیتے ہیں تو ان کو ان کے سر پہ ایک وہ ایسا لوہے کا کچھ ٹوپی ایسی بنا دیتے ہیں کہ ان کے سر بڑے نہیں ہوتے، اور سر بڑے نہیں ہوتے تو پھر ان میں کوئی صلاحیت بھی ڈیولپ نہیں ہوتی، لاجیکل وہ بنتے بھی نہیں ہے. تو ان کو کہتے ہیں کہ یہ مجذوب بزرگ ہے، اور پھر انہی بزرگ کی بڑی عقیدت کر رہے ہوتے ہیں کہ وہی بچہ جب بڑا ہو تو بڑی ان سے عقیدت کر رہے ہوتے ہیں. تو دیکھیے اس طرح کی بھی بہرحال ٹرینڈ رہا ہے. اب یہ درست ہے، یہ غلط ہے، فیصلہ آپ خود کیجیے گا. اب دیکھیے کہ یہ پورے زنات کا باطنیہ، اثنا عشریہ، فلاسفہ، اشراقیہ، وحدت الوجود کے پورے آئیڈیاز ان کا راستہ آیا تصوف کا، کہ وہ صوفی بن کے ان کو راستہ مل جاتا تھا اور یہاں سے ان کا میسج آتا رہا. اور پھر یہ اسپیشلی ہسٹری میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر شہر اور ہر گاؤں میں مزارات جو 1500 to 1600 عیسوی کیلنڈر میں زیادہ آ گئے، ورنہ اس سے پہلے بھی بن گئے تھے لیکن اتنے زیادہ نہیں تھے، بس کچھ ایریاز میں ہی تھے، لیکن اب وہ زیادہ آ گئے. مراسم میں عبودیت بن گئی. مراسم میں عبودیت کیا ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے. اس میں پھر مزارات کے طواف لوگ کرنے لگے، قبر کی پوجا کرنے لگے، اور یہ سلسلہ رہا. اچھا، کچھ ایریاز میں آپ کو کچھ ایسے صوفی حضرات ملیں گے کہ جو شریعت پر عمل کرتے ہیں تو وہ ایسی پوجا نہیں کر رہے ہوتے، لیکن
جو دوسرے ہیں کہ جو شریعت پہ اتنے عمل نہیں کرتے تو وہ پھر پوجا بھی کر لیتے ہیں، قبر کی طرف سجدہ ہی کر لیتے ہیں، یا کچھ اور نہیں، اور کچھ نہیں تو ایک طواف کی طرح اس کے ارد گرد گھوم لیتے ہیں اور اس طرح کا، اور دعائیں وہ صرف انہی بزرگ کی قبر سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کو ایگزامپلس آپ کو نظر آئیں۔ تو یہ ایک پوری یہ ایک موومنٹ تصوف کی وہ رہی 750 to 1947 تک، اور اس کے بعد آج کل بھی موجود ہے۔